إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ اس مسجد میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے و منہج کی ایک بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی شرح کے لیے بیٹھے ہیں. گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کے متعلق بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کافی باتیں اللہ رب العالمین کے تعارف میں ہم جان چکے ہیں. اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات کا ہمیں علم ہو چکا ہے. آج سے بعد ایسی صفات کا ہم اللہ رب العالمین کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے جن صفات کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات سے نفی کی ہے. علماء اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری ہے صفات منفیہ. یعنی صفات ثبوتیہ کا مطلب ایسی صفات جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں، جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا ہے. جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے، ارادے کے متعلق، مشیت کے متعلق، علم کے متعلق، قدرت کے متعلق، زندگی کے متعلق، کلام کے متعلق، محبت، رضامندی، اس طرح بے شمار صفات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ان صفات کا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اس بات کیا ہے، اپنے لیے ان صفات کو ثابت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے ان صفات کو ثابت کیا ہے، تو ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. دوسری قسم ہے صفات منفیہ کی، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بہت ساری صفات کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے متعلق نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. صفات منفیہ کے تعلق سے ایک عام اصول یہ ہے، ایک عام قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین کے متعلق کسی صفت کی نفی کی جائے گی تو وہاں پر اس صفت کے اپوزٹ جو ہے، اس اپوزٹ کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کمال کو ثابت کیا جائے گا. مثال کے طور پر آیت الکرسی کے اندر ہم نے پڑھا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اس صفت کی نفی کی ہے، انکار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست نہیں. نہ اللہ رب العالمین کو نیند آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو
اونگھ آتی ہے. تو یہاں پر صرف اس چیز کی نفی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ صرف نفی اگر کسی چیز کی کیا جائے تو اس میں اصل اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کی صرف نفی کی جائے تو اصل اس میں اس کی تعریف نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے اپوزٹ جو چیز ہے، اس کے اپوزٹ جو صفت ہے، اس کے کمال کو ثابت نہ کیا جائے. جیسے اگر کہا جائے صرف کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نیند نہیں آتی. جیسے یہ آپ کا سامان جو سامنے ہے، اس کو بھی نیند نہیں آتی، سونے جاگنے کی صفت سے متصف نہیں ہے یہ. تو صرف اس چیز کی نفی کر دیا جائے تو اس میں کوئی تعریف کی چیز نہیں ہے. تعریف کی چیز کب ہوگی؟ جب اس کا جو اپوزٹ ہے، اس اپوزٹ کے کمال کو اس کے لیے ثابت نہ کیا جائے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہر منفی صفت کے اندر آپ پائیں گے کوئی نہ کوئی اپوزٹ ہے. جیسے نیند اور اونگ کے بارے میں لے لیں تو نیند اور اونگ کے اپوزٹ کیا کہیں گے؟ کہ جو ہمیشہ مکمل حیات کے ساتھ ہے، جس کی زندگی میں، جس کے حیات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے کہ نیند کا آنا، اونگ کا آنا ایک عیب ہے جس کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نفی کی ہے. تو ساتھ میں اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اور اس کی ذات ایسی حیات سے متصف ہے، ایسی زندگی سے متصف ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. تو یہ اپوزٹ جو ہے یہ ثابت کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کہا کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، لیس بظلام للعبید، اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر صرف ظلم کی نفی کیا جائے تو یہ کوئی تعریف کی چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ظلم نہیں کرتی ہے کیونکہ ان کے اندر ظلم کرنے کی صفت نہیں ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر صفت ہی نہیں ہے. تو اصل صرف ظلم کی نفی کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اپوزٹ ہے انصاف کرنا، یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے اور مکمل انصاف کرتے ہیں. اس انصاف کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے. تو جہاں بھی اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کی ہم نفی کریں گے تو اس کا جو اپوزٹ ہے، اس اپوزٹ کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے. یہاں پر مصنف نے اللہ رب العالمین کی منفی صفات کے متعلق کئی آیتیں ذکر کی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے جن صفات کی نفی کی ہے ان آیتوں کا یہاں پر انتخاب کیا ہے. اس طرح جتنی آیتوں کا انہوں نے یہاں پر انتخاب کیا ہے، اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کل 11 صفات ایسی ہمیں ملتی ہیں جن کی مصنف نے یہاں پر نفی کی ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے. جن میں سے 2 کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، ایک نیند کا اور ایک اونگ کا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی دلیل ہے. اسی طرح تیسری صفت موت کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کہ اللہ رب العالمین کو موت نہیں آتی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آتی. تو موت کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا اس بات بھی ضروری ہے. موت کی نفی کے ساتھ زندگی کا اس بات ضروری ہے. کیسی زندگی؟ جو کمال کی ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے،
چوتھی صفت جس کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے ولد کی نفی کی ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی ولد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کے اندر کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد. تو لم یلد کے اندر ولد کی نفی کی. اللہ رب العالمین کا کوئی ولد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں. پانچویں صفت جس کی نفی کی ہے وہ ہے ولادہ کی، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی والد بھی نہیں، وہ پیدا نہیں کیے گئے ہیں. ولم یولد کہ اللہ رب العالمین پیدا بھی نہیں کیا گیا، اس کے والدین بھی نہیں ہیں. چھٹی صفت جس کی نفی کی ہے وہ ہے کفو کی. کفو کہتے ہیں عربی میں کسی کا ہمسر، کسی کے مماثل، اسی جیسا کوئی دوسرا، اس کو کہتے ہیں کفو. اس لیے شادی کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی بچی کی شادی کرنا ہو تو کفو کے اندر ہونا چاہیے، یعنی جس طرح کا اس کا گھرانہ ہے اسی طرح کا گھرانہ اس کا بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ہائی فیملی کا ہو، بہت ہی زیادہ مالدار اور وہ فقیر ہو، تو اس کو کفو نہیں کہتے. کفو کس کو کہتے ہیں؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کفو کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ساتویں صفت جس کی اللہ نے نفی کی ہے وہ ہے سمی. سمیٌ اسمن سے بنا ہے. یہ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، یعنی اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے جتنے نام ثابت ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح ان ناموں کو کسی کے لیے بھی ثابت نہیں کیا جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین کا نام السمیع ہے، البصیر ہے، الرحیم ہے، الحکیم ہے، العلی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے نام اسی کے ساتھ خاص ہے. اللہ رب العالمین کی طرح کسی کے لیے بھی اس نام کو ثابت نہیں کیا جائے گا. جیسے اگر مخلوق کے لیے یہ نام رکھا جائے، کسی کا نام حکیم رکھا گیا، کسی کا نام علی رکھا گیا، تو اللہ رب العالمین کے نام کے اندر اور اس نام کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سمی کی نفی کی ہے کہ اس کے نام کے مماثل بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے نام کی طرح کسی دوسرے کا نام نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام؟ آٹھویں صفت جس کی نفی کی ہے وہ ہے ند. ند کا مطلب آپ اردو میں اگر کہیں تو شریک کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہ بناؤ، صرف خالص اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. اور 9ویں و 10ویں صفت شریک اور ولی کی نفی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں اور اللہ رب العالمین کا کوئی دوست نہیں. کس طرح کا دوست نہیں؟ یعنی حاجت اللہ کو کسی دوست کی ہو اس طرح کا کوئی دوست نہیں. البتہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ولی کا اثبات بھی کیا ہے. تو ابھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح کے ولی کا اثبات کیا اور کس طرح کے ولی کی نفی کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور 11ویں صفت جس کی نفی کی ہے وہ ہے مثل، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو اس طرح اس کتاب میں مصنف نے اللہ رب العالمین کے لیے جن صفات منفیہ کا تذکرہ کیا ہے وہ کل کتنی ہے؟ یہ 11 صفتیں ہیں جن کی نفی کی ہے. اب تفصیل ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کو کہ اللہ رب العالمین کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے ان کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام سے ان میں کن کن صفات کا تذکرہ ہے جن کی نفی ہے اور ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت اس سلسلے میں صفات منفیہ کے متعلق یہاں پر جو مصنف نے ذکر کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس سے پہلے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کا تذکرہ کیا ہے.
توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان کی دلیلیں بے شمار ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، لیکن ایک ہی آیت کے اندر تینوں قسموں کی دلیل ہو، اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ جن میں سے ایک آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے تینوں قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اس میں توحید ربوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا رب ہے، تو اس میں ربوبیت کا اس بات ہوا۔ آگے کہا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اندر صبر کے ساتھ جمے رہو۔ اس میں توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کی دلیل ہے، اور آیت کا آخری جو ٹکڑا ہے هل تعلم له سمیہ، اس میں توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ کا نام ہے اس طرح آپ کسی کا بھی نام نہیں پائیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا نام ایک علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن کریم کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العلی۔ چوتھے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحکیم ہے۔ ایک صحابی کا نام تھا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا نام العلی ہے، مخلوق کا نام بھی العلی ہے یا علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ کا نام الحکیم ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک صحابی کا نام بھی حکیم ہے۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کا نام ذکر کیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ عزیز مصر کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے امرأۃ العزیز تراود فتاہا، حالانکہ اللہ کا نام ایک العزیز ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہم نام بھی کوئی ہے۔ اللہ کا جو نام العلی ہے اور چوتھے خلیفہ کا جو نام علی تھا، ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی وجہ تشبیہ نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ مماثلت کا لفظ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ پا رہے نہیں پا رہے ہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو کہیں گے کہ دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ کا نام جو العلی ہے اور مخلوق کا نام جو علی ہے، دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس طرح کے ناموں کو بیان کرتے وقت لیس العلی کالعلی، لیس الرحیم کالرحیم، یعنی اللہ کا نام جو الرحیم ہے، مخلوق کا نام اگر رحیم رکھا جائے تو دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ تو هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنا ہم نام ہونے کا انکار کیا ہے، نفی کی ہے، تو یہ صفت نفی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے لیے ہم جن ناموں کو ثابت کریں گے ان ناموں کو کمال کا درجہ حاصل ہوگا، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ان کے اندر کمال کو ہم ثابت کریں گے۔ جیسے العلو ہے، العلی کے اندر علو کی صفت، تو اس کے اندر کمال کے درجے پر اللہ رب العالمین فائز ہے، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ لیکن مخلوق کو بھی اگر علو اور برتری حاصل ہو جائے تو اس کے اندر ہزاروں طرح کے نقائص ہیں،
اللہ رب العالمین الملک ہے، بادشاہ ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بادشاہوں کو بادشاہت عطا کی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی حالت یہ ہے کہ صبح بادشاہ ہے تو پتہ نہیں شام تک بادشاہ رہیں گے یا پھر فقیر ہو جائیں گے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے ایسے بادشاہوں کو صبح بادشاہ تھے اور شام کو اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ ہے دنیا کے بادشاہوں کی حالت اور اللہ رب العالمین کی بادشاہت کی مثال۔ تو دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں۔ هل تعلم له سمیہ، اس کے بعد کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین کا کوئی ہم پلہ بنائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود لوگ اللہ رب العالمین کا ہم پلہ بنا کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رب ہے، دوسرے مربوب ہیں۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، دوسرے محتاج ہیں، تو کیسے کوئی اللہ کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اس صفت کی نفی کی ہے کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم کس صفت کو ثابت کریں گے؟ ایک ہم پلہ ہونے کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے بے نیازی کی صفت کو ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کہ الصمد کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہنے سے پہلے اپنے لیے کیا کہا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ کہا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے صمد کی صفت کو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر شریک نہ بنانے کی جو بات ہے وہ کس چیز میں ہے؟ عبادت کے اندر، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرو، کسی کو بھی ذرہ برابر اس میں سے حصہ نہ دو۔ اگر تم نے کسی دوسرے کو بھی اس عبادت کے اندر کچھ بھی حصہ دیا تو گویا کہ تم نے اس کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا لیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے انداد کی نفی کی ہے۔ انداد یہ ندن کی جمع ہے، انداد یہ ندن کی جمع ہے، اور ند کا معنی اردو میں کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ شریک۔ تو اللہ رب العالمین نے شریک ہونے کی نفی کی ہے۔ شریک ہونے کی اور ند کی جو نفی کی ہے وہ کتاب و سنت کے اندر دو طرح کی نفی ہے۔ پہلی قسم ہے شرک اکبر کے اندر وہ داخل ہے، جس کی دلیل صحیحین کی روایت ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جواب میں فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا۔ دیکھیں اسی ند کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ کیا کہا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ رب العالمین کا تم کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہاں پر کوئی اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک بناتا ہے محبت کے اندر، تعظیم کے اندر، خوف کے اندر، عبادت کے اندر، تو یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہے۔ تو یہاں پر ند کس معنی میں ہے؟ شرک اکبر کے اندر داخل ہونے کے معنی میں۔ دوسری قسم ہے
جس کا شمار شرک اصغر میں ہوگا، شرک اکبر میں نہیں۔ مثلا کوئی یہ کہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس طرح کا جملہ اگر کوئی شخص کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال کرتا ہے تو شرک اصغر کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت اور بندے کی مشیت کو اس نے جمع کر دیا، اور کیا کہا؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ بہت سارے لوگ اس باریکی کو نہیں سمجھتے اور اس طرح کا شرکیہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ شرک اصغر کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کیا کہنا چاہیے؟ صحیح جملہ کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ رب العالمین چاہے، اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی ند نہیں بنایا جائے گا، شریک نہیں بنایا جائے گا، کسی چیز کے اندر نہیں۔ چنانچہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور انہوں نے یہی جملہ اللہ کے رسول کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ اور آپ چاہیں۔ فوراً اللہ کے رسول نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندن، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا مجھے شریک بنا دیا؟ اللہ کے رسول خاموش نہیں رہے، جب اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو فوراً اللہ کے رسول نے اس کی تردید کی اور کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے اللہ رب العالمین کا مجھے ند بنا دیا، شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا تذکرہ نہیں کر سکتے آپ، اس کے بعد کسی دوسرے کی مشیت کا تذکرہ اگر کوئی کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو ذکر کیا جائے، یہ اس کے ساتھ ند بنانا ہوا، شریک بنانا ہوا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک اصغر کے اندر داخل ہوگا، شرک اکبر کے اندر نہیں، کیونکہ ایسا کہنے والا اس کا ارادہ تھا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اگر ارادہ ہو شریک بنانے کا اور اس ارادے کے ساتھ کہے تو شرک اکبر کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن چونکہ ارادہ تھا نہیں، اس وجہ سے یہ شرک اصغر کے اندر ہوگا۔ اسی طرح کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے تو یہ بھی شرک اصغر کے اندر ہی اصل ہے، لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ہم پلہ بنا کر کسی کی قسم کھائے تو یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا اصل ہے کہ شرک اصغر ہے، اصل ہے کہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی غیر کی قسم کھائے اس نیت سے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پلہ ہے، بلکہ بعض لوگ قسم کھاتے وقت غیر اللہ کی تعظیم اللہ رب العالمین سے زیادہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر ایک درس میں بیان کر رہے تھے کہ عدالت کے اندر ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، جس میں ایک فریق نے گواہی پیش کی تو دوسرا فریق کہنے لگا کہ تم قسم کھاؤ، تو اس نے قسم کھائی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھانے پر میں تمہاری بات قبول نہیں کروں گا، فلاں پیر بابا کی قسم کھاؤ تب میں تمہاری بات قبول کروں گا کہ تم سچے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں فلاں پیر بابا کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یعنی اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھایا، اس میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن پیر بابا کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس پیر بابا کا مقام اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا ہے، اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کے لیے کہا، فوراً کھا لیا، لیکن جب کہا نہیں فلاں پیر بابا کی قسم کھاؤ تو کہہ رہے اس کی قسم میں جھوٹی نہیں کھا سکتا، اس کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا ہے اس کے نزدیک۔
تو شیخ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہو اور اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھاتا ہو تو ایسا بندہ شرک اکبر کے اندر داخل ہو جائے گا اور دائرۂ اسلام سے نکل جائے گا. ایسا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو ند کی جو قسمیں ملتی ہیں ہمیں کتاب و سنت کے اندر، اس طرح کی دو ملتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر جس انداد کی نفی کی ہے، ند کی نفی کی ہے، شریک کی نفی کی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ شرک اکبر کی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہ بناؤ. اس کے بعد جو آیت نقل کی مصنف نے، اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے اسی طرح اپنے ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کی محبت ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے، ان کی محبت اللہ کے شریکوں کے لیے اسی طرح کی ہوتی ہے. اس طرح کی محبت اگر کسی کے دل میں غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک اکبر کے اندر داخل ہے. چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بڑی نفیس بحث پیش کی ہے اور فرماتے ہیں کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں. ایک بندہ جو محبت کرتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ہر قسم کا حکم دوسری قسم سے مختلف ہے. پہلی قسم ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے کوئی محبت کرے. صرف اللہ رب العالمین سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات سے محبت کرے. تو صرف اگر اللہ کی ذات سے اس کی محبت ہے تو یہ جہنم سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ کوئی اللہ سے صرف محبت کر رہا ہے پھر بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے کیسے کافی نہیں ہے؟ ابھی دوسری قسم سنیں تب آپ کے لیے معاملہ واضح ہوگا. کیونکہ صرف اللہ سے محبت کرنا اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان سے محبت نہ کرنا، جیسے شریعت کی اتباع کا حکم دیا ہے تو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی ذات سے محبت ہے. یہ محبت مشرکین کی بھی اللہ سے تھی. اللہ کی ذات سے محبت مشرکین کے اندر بھی تھی، ان کے دلوں میں بھی اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پر کیا کہا، جس آیت کا تذکرہ یہاں پر مصنف نے کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے اللہ کے شریکوں کے لیے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سے محبت کی نفی نہیں کی، اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اسی طرح کی محبت ان کی اللہ رب العالمین کے جو شریک بناتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے ان کے دلوں میں. تو اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو یہ صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے محبت ما یحبہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند کرے اس چیز کے ساتھ محبت کرنا. اور اللہ رب العالمین کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ توحید کو پسند کرتا ہے. تو اس چیز سے اس کی محبت ہو. اللہ رب العالمین دین اسلام کو پسند کرتا ہے، دین اسلام سے اس کی محبت ہو. جن چیزوں سے نفرت ہے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اس کی بھی ان چیزوں سے ناپسندیدگی ہو. یہ ہے دوسری قسم جو کہ مطلوب ہے ہر شخص سے، اور یہی وہ محبت ہے جو ایک شخص کو اسلام کے اندر داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے. یہ دوسری قسم کی جو محبت ہے یہی محبت ہے جو ایک انسان کو اسلام کے اندر داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے. تیسری قسم ہے محبت کی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، المحبت فی اللہ وللہ، اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرنا
اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی کسی سے بغض کرنا. جیسے جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، صحابہ اکرام سے محبت کرنا، علماء اکرام سے محبت کرنا، نیک فرما بردار اور مطیع و متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرنا. تو یہ محبت کس لیے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر ان میں سے کوئی راہ راست سے بھٹک جائے تو محبت نہیں ہوگی. تو محبت اور نفرت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اس کی فضیلت میں وہ مشہور حدیث وارد ہے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر جمع بھی ہوتے ہیں، اسی پر ان کی جدائی بھی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دیں گے. تو یہ ہے محبت کی تیسری قسم، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی شخص سے محبت کرنا. چوتھی قسم ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کی محبت کرنا، اور یہ محبت شرکیہ ہے. یہی محبت شرکیہ محبت ہے جس کا تذکرہ یہاں پر اس آیت میں ہے. یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت خالص نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی محبت ان کے دل میں موجود ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ جو محبت ایک انسان کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت پر ابھارے. ایک عام قاعدہ سن لیں کہ ہر وہ چیز جو عبادت ہے، جب ہم نے اسے کہا کہ عبادت ہے، اس بنا پر ایک انسان کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا، یہ شرک. اگر آپ اس کو عبادت کہتے ہیں تو صرف عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی محبت کرنا، کسی کے لیے عبادت کرنا، کس میں داخل ہو جائے گا؟ شرک میں داخل ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رسول کے ساتھ محبت ہے، ہماری نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے. تو جب محبت عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، تب یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ تو آخر کون سی محبت شرکیہ محبت ہوگی، کون سی محبت شرکیہ محبت نہیں ہوگی؟ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تفصیل یہاں پر ذکر کی انتہائی اہم ہے یہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں. ان قسموں کو جاننے کے بعد ہی آپ جو بھی دلائل اس تعلق سے موجود ہیں اچھی طرح سے ان دلائل کو سمجھ پائیں گے آپ. تو محبت شرکیہ کون سی ہوگی؟ صرف محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اسے غیر اللہ کی عبادت پر ابھارتی ہے. اس لیے کیسے پتا چلے گا کہ یہ محبت جائز محبت ہے یا شرکیہ محبت ہے، ناجائز محبت ہے؟ اس کے اثر سے تفریق ہوگی. اسی طرح خوف ہے، اللہ کے لیے خوف کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ سانپ کو دیکھ کر کسی کے دل میں خوف نہیں آتا؟ شیر آ جائے سامنے تو خوف نہیں ہوتا؟ تو دوسرے کے لیے بھی تو خوف آیا. تو جب خوف عبادت ہے تو دوسرے کے لیے اگر خوف آ جائے تو شرک میں داخل ہو سکتا ہے بندہ. لیکن یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ محبت اللہ کے لیے ہی ہوگی، یہ عبادت ہے. اور دوسروں کے لیے اگر دل میں محبت ہو تو ظاہر سی بات ہے شرک ہوگی. تو کون سی محبت شرک ہوگی، کون سی محبت شرک نہیں ہوگی؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ محبت یا یہ خوف جو اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کو دوسروں کو دینے پر ابھارے، تو اس کے نتیجے سے فرق کیا جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی جائے. اگر یہ محبت اسے غیر اللہ کی عبادت پر ابھارتی ہے، اللہ کے ساتھ جو عبادت ہونی چاہیے تھی سجدہ کرنے کی، مثلا اب غیر اللہ کے لیے بھی محبت میں سجدے کر رہا ہے، تو یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس محبت کی تفریق کیسے ہوگی؟ اس کے نتیجے سے، اس کے اثر سے، کہ اس محبت نے اس کے اندر کیا اثر ڈالا. ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا ہے، وہیں پر ایک بابا کا مزار ہے، وہ اس وقت تک نہیں گزرتا جب تک کہ وہاں پر نہ اترے گاڑی سے.
وہاں پہ کچھ چڑھا ہوا نہ چڑھائے تب تک آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ اگر آگے بڑھ گیا تو سفر ناکام ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس محبت نے اسے جو اللہ کا حق تھا وہ حق دوسرے کو دینے پر مجبور کیا اس خوف نے. تو یہ خوف شرک کے اندر داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حق اللہ کا ہے. یہ حق اگر کسی دوسرے کو دے رہا ہے تو یہ خوف یا یہ محبت شرک کے اندر داخل ہو جائے گا. تو یہ ہے چوتھی قسم محبت کی، محبت شرکیہ کی. پانچویں قسم ہے نیچرل محبت، کہہ سکتے ہیں طبیعی محبت، جو ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. والدین کے لیے محبت ہے، بیٹے کے لیے محبت ہے، بیوی کے لیے محبت ہے. تو یہ نیچرل ہے، اللہ رب العالمین نے طبیعی طور پر ایک انسان کے دل کے اندر ڈال دیا ہے. اس محبت پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے. اس محبت پر مواخذہ کب ہوگا؟ یہ محبت بھی عبادت بن سکتی ہے اور یہ محبت گناہ بھی ہو سکتی ہے. جب یہ محبت اطاعت پر ابھارے تو عبادت بنے گی، اور یہ محبت اللہ کی نافرمانی پر ابھارے تو یہ محبت پھر حرام ہو جائے گی. جیسے اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ حرام کمائی کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، تو یہ پھر محبت اس کا جو اثر تھا اس اثر کی بنا پر اس کا حکم لگے گا. ورنہ یہ اصل جو محبت ہے یہ ایک نیچرل محبت ہے، اس کی وجہ سے بندے کا گرفت نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر والدین مشرک رہیں تو مشرکین سے محبت حرام ہے. لیکن کون سی محبت؟ جو کسبی ہو. اگر طبیعی محبت ہو تو یہ حرام نہیں ہے اور اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی گرفت نہیں ہوگی. آگے والی آیت میں مصنف نے اللہ رب العالمین کے لیے ولد کی نفی اور شریک اور ولی کی نفی کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ آیت العز ہے. یہ آیت العز ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس آیت کو آیت العز کہا، اور بعض آثار کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر کسی گھر میں یہ آیت رات کو پڑھی جائے تو چور وغیرہ سے اور دوسری آفتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس آیت کو اگر رات میں گھر میں پڑھی جائے تو چور وغیرہ سے اور دوسری آفتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے. غور کریں اس آیت پر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اللہ رب العالمین کی تم بڑائی بیان کرو. اس کے اندر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ اس رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس رب نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا. اس جملے میں 3 گمراہ جماعتوں پر رد ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کے اندر 3 گمراہ جماعتوں پر رد ہے. یہود پر، نصارہ پر اور مشرکین پر. یہود کیا کہتے تھے؟ یہود کا کہنا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. نصارہ کا کہنا تھا
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کا کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں گمراہ جماعتوں پر رد کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، آگے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں۔ اس میں بھی، اس جملے میں بھی تین گمراہ جماعتوں پر رد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کے اندر بھی تین گمراہ جماعتوں پر رد ہے۔ پہلی جماعت ہے مجوس کی، جن کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے شریک ہیں تخلیق کے اندر۔ ایک انسان خیر کا ایک عمل کرتا ہے تو وہ خود اس کا خالق ہے، شر کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا خالق الگ ہے۔ اس لیے قدریہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجوس هذه الامہ، اس امت کے وہ مجوسی ہیں۔ مجوسی کیا کہتے ہیں؟ کہ خیر کا خالق کوئی دوسرا ہے، شر کا خالق کوئی دوسرا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین پر بھی رد ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اور قدریہ پر بھی، جیسے کہ ابھی کہا گیا قدریہ ایک خاص فرقہ ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں اس سے پہلے بیان کیا جا چکا قدریہ کا عقیدہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کا خالق نہیں ہے، بندے خود اپنے اعمال کے خالق ہیں۔ تو اس طریقے سے خالق کتنے ہو جائیں گے دنیا میں؟ بے شمار، جن کا کوئی شمار ہی نہیں کیا سکتا۔ حالانکہ خالق کتنے ہیں؟ فقط اور فقط ایک ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے پہلا جو شرک ظاہر ہوا وہ قدریہ کا شرک تھا۔ اس امت کے اندر جو سب سے پہلا شرک ظاہر ہوا وہ کون سا شرک تھا؟ فرقہ قدریہ کا شرک تھا، جو بندوں کے اعمال کا خالق اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے کہ بندے خود اپنے اعمال کے خالق ہیں۔ یہ انتہائی خبیث عقیدہ ہے، انتہائی باطل فکر ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں انتہائی عروج پر تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل فرقے پر اور اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، خلق و افعال العباد کے نام سے، کہ بندوں کے اعمال جو ہیں یہ اعمال مخلوق ہیں اور خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے۔ بندے عامل ہیں، فاعل ہیں، کام کرنے والے ہیں، لیکن خالق نہیں ہے، خالق فقط اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ پہلا شرک تھا جو اس امت کے اندر ظاہر ہوا، قدریہ کا شرک، جو اللہ رب العالمین کا شریک مانتے تھے ہر شخص کو جو اپنے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ آگے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ولی نہیں ہے۔ کیسا ولی؟ آگے قید لگایا اللہ تعالیٰ نے، وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ذلت عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا ولی بنایا ہو، دوست بنایا ہو، کس وجہ سے؟ اپنی ضرورت کے لیے، عاجزی کے لیے، محتاجگی کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ذلت کے ولی کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ولی کا اثبات بھی کیا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ولی کا اثبات کیا ہے تو وہاں پر کون سا ولی مراد ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے ولی کا اللہ رب العالمین نے اثبات کیا ہے، ایسے ولی کا اثبات کیا ہے، لیکن ایسے ولی کی نفی کی ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کو ثابت کرے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کی مدد کرے۔
اللہ کو ضرورت ہو کسی ایسے دوست کی جو اس کا مددگار ہو، تو اللہ رب العالمین کا ایسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، حالانکہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ رب العالمین کو جو اولیاء ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہاں پر ولی کا اثبات ہے، تو کس ولی کا اثبات ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کے مددگار نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر شریعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ آیت انتہائی عظیم آیت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں مصنف نے تذکرہ کیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین کے لیے تمام مخلوقات کی تسبیح بیان کرنے کو ثابت کرتی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام مخلوقات للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آسمانوں کے اندر ہے، جو بھی زمینوں کے اندر ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا کیا معنی؟ تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے۔ یہ ہے تسبیح بیان کرنے کا معنی، اور یہ تسبیح اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ تسبیح اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، بہت زیادہ وزن نہیں لگتا، تکلیف نہیں ہوتی اسے ادا کرنے میں، نہ کوئی ٹائم لگتا ہے، اور جب قیامت کے دن میزان میں اسے وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ اور کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ہے تسبیح۔ تسبیح اللہ رب العالمین کے لیے اگر بندہ بیان کرے تو انتہائی عظیم عبادت کو انجام دیتا ہے، اور یہ تسبیح کو لازم پکڑنا ایک انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ بھی پڑی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ تسبیح کو لازم پکڑے۔ کوئی شخص کسی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہو، پریشان ہو، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح بیان کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح تسبیح بیان کرتا رہے ہمیشہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ کن کی دعا نقل کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یونس علیہ السلام کی۔ کب؟ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اپنی قوم سے بھاگے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن میں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ آیت دلیل ہے کہ تسبیح یہ مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ یونس علیہ السلام اگر حد سے زیادہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ نے چھٹکارا کیوں دیا اس مچھلی سے؟ نجات کیوں دی؟ اس تسبیح کی وجہ سے۔ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تسبیح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا کہ جتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے اندر، تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول ہیں۔
اور اس کی دلیلیں اور بھی کتاب و سنت کے اندر ملتی ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری سے تسبیح کی آواز سنی۔ کنکری اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی۔ یہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، مکہ کے اندر ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ چیز بھی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ چیز بھی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سمجھ نہیں دی ہے کہ کیسے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں پر غور کریں کہ ان دوسری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے صرف دو مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور سب سے زیادہ اگر ان تسبیحات کے اندر کسی کی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم ہی لوگوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اوقات کو تسبیح سے ہم پر رکھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ کام کے اندر مشغول ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، تسبیحات کا ورد کیا کریں، مصیبتوں سے چھٹکارا بھی ملے گا اور آخرت کے اندر جب میزان میں نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو یہ اعمال انتہائی وزنی ہوں گے۔ آگے والی آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ولد کی نفی کی ہے، شریک کی نفی کی ہے۔ یہاں پر ہم رکیں گے جہاں جن آیتوں کے اندر، بس آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا۔ اسی وجہ سے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں اس کی بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اسی طرح آگے والی آیت میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہیں پر ہم اس درس میں رکیں گے اور انشاءاللہ اگلے درس سے اسی آیت کی تفسیر کے ساتھ ہم شروعات کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ اور بعض آیتیں ہیں اللہ رب العالمین کی صفات منفیہ کے متعلق، تقریباً 3 آیتیں اور ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہم اگلے مسئلہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اس کے اندر داخل ہوں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے لیے مفید بنائیں، ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں اور اس علم کا سیکھنا ہمارے لیے